بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارے مذاہب اور مسالک کے عنوانات ہیں کہ وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ سلفی ہے، وہ حنفی ہے، وہ مالکی ہے، حتیٰ اصطلاح شیعہ اور سنی، یہ جو ہمارے ہاں تقسیمات اور تعارف ہیں، یہ جو تعارف کے عنوانات ہیں، یہ اسلام نے قرار نہیں دیے، بلکہ اسلام نے دو نظریے قرار دیے، ایک کو محکم اور ایک کو متشابہ کہا جاتا ہے، اور روشن لفظ کہہ دوں، ایک کو یزیدیت اور ایک کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس حسینیت اور یزیدیت کی تقسیم کو اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اللہ کی ولایت اور طاغوت کی ولایت کا تعارف کے طور پر ارشاد فرما رہا ہے۔ کچھ ہیں جو اللہ کی ولایت میں ہیں اور کچھ ہیں جو طاغوت کی ولایت میں ہیں، اور جو اللہ کی ولایت میں ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں، اور جو طاغوت کی ولایت میں ہیں وہ صاحبان کفر ہیں۔ کافر اپنے آپ کو طاغوت کے حوالے کرتا ہے یا طاغوت کافر پر تسلط پاتا ہے، اور یا یوں کہوں کہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ ولایت رکھتا ہے صاحبان ایمان پر، اللہ کی ولایت صاحبان ایمان پر ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، بہت ہی سامنے کی آیت ہے، بچے بچے کو یاد ہے، اور قرآن کی ان معروف آیات میں سے ہے کہ جو ہم اکثر مسلمانوں کو یاد ہیں آیات۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ میں قصداً ترجمہ سرپرست کا کر رہا ہوں، اور آگے کی مجلسوں میں مجھے عرض کرنا ہے کہ ولی کا ترجمہ صرف سرپرست نہیں ہے، بلکہ ولی تین معنی میں قرآن میں ذکر ہوا ہے، وہ آگے کی مجالس میں بیان ہونا ہے، مگر یہاں آپ لے لیجئے ترجمہ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولایت اور سرپرستی کا تقاضا یہ ہے کہ مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور والذین کفروا، اور جو صاحبان کفر ہیں، اولیاءہم الطاغوت۔ اچھا، یہاں علماء کرام سے دعا چاہوں گا، یہاں اللہ صاحبان ایمان کا تنہا سرپرست ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں پھر ان کے بہت سارے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ جی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے بہت سارے ولی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، مختلف لوگ کافروں اور اللہ سے دور رہنے والوں کی سرپرستی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں وہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، ان کا تو مقدر ہی دوزخ ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں یوں کہہ دوں کہ خالد جو ہے، علماء کو سبق سنا رہا ہوں، اس میں فاعل ہے نا خالد جی، اور وہ زمانہ بردار نہیں ہوتا، اس میں فاعل ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو شامل ہوتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ کل جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ کافر آج ہی جہنم میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ اب بھی جہنم میں، خالد ہمیشہ رہنے والے، جی ہمیشہ جہنمی ہے۔ اور ظاہر ہے آج اشیاء کو ضدوں سے پہچانا جاتا ہے نا، کافر ہمیشہ جہنمی ہے اور مومن ہمیشہ جنتی ہے۔ اب مومن کی جنت کیا ہے؟ حسنین کی سرداری۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ حسنین کی سرداری، اللہم صل علی
لہذا مومن آج بھی جنت میں ہے۔ میں اس عزا خانے میں یہ بات کہہ چکا ہوں، تکرار مجھے معاف کریں گے کہ یہ حدیث کثرت سے میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں ترجمہ اس کا یہ کرتا ہوں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، نبی نے نہیں فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی کا اگر یہ ترجمہ فرمان کا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو حسنین کی سرداری ہوگی، یعنی حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے تو فرمایا ہی نہیں۔ نبی فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔